اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضلالا بعیدا۔ بس میں نے یہاں تک پڑھنا ہے کہ آگے بھی پڑھنا ہے؟ آگے آگے. ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ بس یہاں تک تھا نا 118 تک؟ نہیں نہیں، 121 تک پڑھنی ہے. 121 سارا ہی میں نے پڑھنا ہے؟ نہیں، اس کے بعد 126 تک کریں گے نا. اوکے اوکے۔ ولا ادلنہم ولا امانینہم ولا امرنہم ولا یبتکن اذان الانعام ولا امرنہم ولا یغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا یعدوہم ویمنیہم وما یعدوہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھوں۔ نہیں کوئی بھلائی بہت سی ان سرگوشیوں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقہ کا یا نیکی کا یا اصلاح کا درمیان لوگوں کے، اور جو کوئی کرے گا یہ چاہنے کو رضامندی اللہ کی تو عن قریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے جو واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھر گیا اور ہم جلائیں گے اسے جہنم میں۔ اور کتنی بری بات ہے لوٹنے کی جگہ، کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور وہ بخش دے گا جو علاوہ ہو اس کے جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اللہ کے تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا بہت دور کا۔ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنت کی اس پر اللہ نے اور کہا اس نے البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے کان مویشیوں کے، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق اللہ کی، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو تحقیق اس نے نقصان اٹھانا کھلم کھلا۔ وہ وعدہ کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی جائے پناہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میں کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سائمہ کہاں تک کر لیں؟ 126 تک. 26 ٹھیک ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اب اس کی ٹرانسلیشن. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، عبدالآباد ان میں رہیں گے. یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برے عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خدا کے سوا کسی کو حمایتی نہیں پائے گا اور نہ مددگار. اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اور اس شخص سے کسی کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے علیہ السلام کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے. اور خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. میرا خیال ہے ہوگی، ہاں ہوگی نا. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں میں آسانی کیجیے، اس کو مشکل نہ بنائیے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور تمام معاملات بخیر و خوبی انجام کو پائیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء جز نمبر 5 آیات 114 سے لے کر 126 کا مطالعہ کریں گے. کچھ زیادہ آیات ہیں لیکن کچھ ایسی آیتیں جو ہم نے دوبارہ پڑھی ہیں اور ریمائنڈرز کے طور پہ. لیکن آج ہم 2 مین ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. ایک جو ہے وہ ہمارے اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہم سلسلہ تو منافقین کے ساتھ پڑھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصلتیں ہمیں بتا رہا تھا تاکہ ہم چوکن نہ ہو جائیں اور وہ خصلتیں ہم میں نہ موجود ہوں. تو ایک اس کا تسلسل پڑھیں گے جو ہم نے کل کے سبق میں سے کیا تھا، اور ایک ہم ایک خاص ٹاپک کو پڑھیں گے ڈیپتھ میں. ہمیں پتہ ہے اس کو لیکن ہم نے اتنا ڈیپتھ میں ہم نے وہ ڈائلاگز نہیں پڑھے. وہ شیطان کا مکالمہ ہے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. تو ہم اس کو ریویو کریں گے کہ کس طرح کیا شیطان کی کیا نیت ہے، شیطان کی کیا خصلت ہے. کیونکہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، وہ کس کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اصل ڈائلاگ، اس کی اصل حصلیت اللہ تعالیٰ ہم پہ عیاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم جو آیت 114 ہے وہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے ہم نے کل کس پہ اینڈ کیا تھا اپنا ڈسکشن؟ کل کیا بات ہو رہی تھی؟ کل کیا مین کانٹیکسٹ تھا ہماری بات؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ کچھ شیئر کرے گا؟ کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ جو مطلب ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہ ملتا، اور ہمیں آخرہ اپنے آگے رکھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کیا سلسلے پہ بات ہو رہی تھی؟ اس سے پہلے ہو رہی تھی کہ جھوٹ کسی کے جب آپ کسی کے درمیان میں جج کرتے ہیں تو آپ سوئے نہ ہو جائیں اس طرف جو آپ بے شک وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو،
کہ اگر وہ غلط طریقے سے مطلب غلط بات کر رہا ہے، وہ لفظ مجھے بھول گیا ہے جو آپ بات بالکل صحیح بات ہے. خیانت نہیں کریں, خیانت، مطلب جو ہاں کم سے خیانت. ہاں مطلب اس کی طرح ڈیویٹ نہ ہو, مائل نہ ہو, جو سچ کی بات ہے سچ کا ساتھ دیں. اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جب بھی قاضی کے سامنے اپنا فیصلہ رکھو, جب بات کرو تو تم کیا کرو, سیدھی سچی بات کرو, کوئی خیانت والی نہ بات کرو. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتے ہیں اور جو دھوکہ دیتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ منافقوں کی یہ خصلت ہوتی ہے. جزاک اللہ سعدیہ, جزاک اللہ فار دی ریمائنڈر. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ منافقوں کی یہ خصلت ہوتی تھی کہ جب بھی وہ کوئی بات کہنے جاتے تھے یا اپنی کوئی بات جن کے اوپر ان کی رکھی جاتی تھی, تو باطل کو جو تھے وہ ٹوسٹ کر دیتے تھے, اور وہ اسی ٹوسٹ کرنے میں پوری پلاننگ کرتے ہوتے, تو رات میں آپس میں مل کے سرگوشیاں کر کے پری پلان کے ساتھ آتے تھے کہ ہم کس طرح اس بات کو کریں. تو اسی بات کے کنٹینیوشن میں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ لا خیرہ, نہیں اس میں کوئی بھلائی, کیونکہ یہ بات بری ہے نا, چپکے چپکے سرگوشی کرنا, چپکے چپکے پلاننگ کرنا, جھوٹ کو ٹوسٹ کرنا یا کونے میں مشاورت کرنا کہ بات کو عدل بدل کر دیا جائے. تو پھر صحابہ اکرام کو, آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام جو بات آ جاتی تھی اس پہ پورا عمل کرتے تھے, تو صحابہ اکرام کیا کرنے کے سرگوشی کو, چپکے چپکے بات کو پھر برا سمجھنے لگے. ٹھیک ہے, اور یہ عمل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بولا تھا, جو ہم نے آیت نمبر پڑھی تھی, آیت نمبر پیچھے تھی, یہ آیت نمبر 108 میں نا ہم نے پڑھی تھی نا, وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. جب یہ بات آئی تو صحابہ اکرام کا کیا عمل ہوا کہ وہ بالکل سرگوشی کی بات, مطلب کسی کو ٹوکنا یا کسی کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو انہوں نے وہ سرگوشی کرنا بند کر دی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب کچھ باتوں سے مبرہ کر رہا ہے, کچھ باتوں میں کہہ رہے کہ سرگوشی جائز ہے اور کچھ باتوں میں سرگوشی نہیں کی جائے گی. لا خیرہ فی کثیر من نجواہم, نہیں کوئی بھلائی, نہیں کوئی خیر, فی کثیر, بہت سی سرگوشیوں میں, مطلب زیادہ تر جو خرگوشیاں ہوتی ہیں اس میں خیر نہیں ہوتی. مطلب تم آپس میں چپکے چپکے محفلوں میں بات کرتے ہو تو اس میں بہت ساری جو خرگوشیوں کے مومنٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی, اس میں کوئی برکت یا اس میں بھلائی کی بات نہیں ہوتی. مگر کس میں بھلائی کی بات ہوگی اگر سرگوشی کی جائے, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایکسیپشن دے دی, اللہ سوائے من امرا, وہ بات جس میں امرا حکم دیا جائے, بی صدقتن, صدقے کا, مطلب اگر چپکے سے آپ آپس میں پلان کریں کہ کسی کو صدقہ دے دیں, تحفہ دے دیں, تو وہ ٹھیک ہے. او یا معروفن, نیکی کا, اچھے کا, بھلائی کا, او یا اصلاح کرنے کا, بین الناس, لوگوں کے درمیان. وَمَن يَفْعَلْ, اور جو کوئی کرے گا, ذَلِكَ, یہ مطلب یہ سارے عمل سرگوشی کے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور چاہ کے لیے, مطلب ان دا اینڈ ساری انٹینشن اس کی کیا ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص. فَسَوْفَ, تو ان قریب, مطلب ان قریب کیوں, یعنی کہ ہو سکتا ہے ابھی نہیں, بعد میں, یا قیامت کے دن, نؤتیہم, ہم اس کو دیں گے, اجر نظیمہ, بہت بڑا اجر, ایسا اجر جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. ہم نے کل اس عظیمہ پہ بات کی تھی نا, فعیل کے وزن پہ, وہ چلتا چلا جاتا ہے اور کبھی نو اینڈنگ. مطلب اگر قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ اجر اور اجر دے گا تو ایسا اجر ہے کہ اس کو برابر ملتا رہے گا, پینشن کے طور پہ, نیور اینڈنگ. اب یہاں پہ کچھ ہم باتوں کو سمجھ لیں. نجوا کا مطلب ہے چھپ کے نا سرگوشی کرنا. اب آپ دیکھیں کہ نارمل ہم جیسے ماشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بہت سوفسٹیکیٹڈ, پڑھا لکھا اور ویسٹرن سوسائٹی میں کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اب تو ہم سرگوشی نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو بھی بات بہت بری لگتی ہے کہ یہ کیا امی آپ آپس میں چپ کے بات کرتی ہیں. آپ دیکھیں یہ ویسٹرن ورلڈ نے یہ اقدار اور یہ ساری اخلاقیات کیسے پک کی. یہ 1400 سال پہلے اسلام نے ایک ایٹیکیٹ, ایک مجلس کا ایٹیکیٹ, ایک معاشرے کا ایٹیکیٹ بتا دیا کہ سرگوشی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر نا بدگمانی پیدا ہونے لگتی ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں محفل کے آداب میں ہوتا ہے کہ جب محفل میں لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کانا پھوسی نہ کریں, کچھ باتیں نہیں کریں. زیادہ تر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اب زیادہ تر کر لیجئے جو باتیں آپ کونے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ محفل سے الگ ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی بھلائی یا خیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی آؤٹ پٹ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کے علاوہ کچھ معاملات میں جائز ہے. مطلب شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ مطلب لغو بات میں سرگوشی کریں, مگر کس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ صدقے کا حکم دیں. صدقہ کیا ہو گیا کہ آپ چیریٹی کریں. اب چیریٹی زبان کی بھی ہوتی ہے
چیریٹی جو ہے وہ مال کی بھی ہوتی ہے، مطلب کہتے ہیں نا اچھی بات منہ سے کہنا وہ بھی صدقہ ہے، مسکرانا وہ بھی صدقہ ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا پلان کریں یا حکم کریں یا کسی اپنے نوکر کو یا کسی اپنے اہلکار کو آپ صرف دے رہے ہیں کہ چپکے سے صدقہ کر دو، ٹھیک ہے نا، جیسے غریب آیا ہے تم جاؤ ہلکے سے آپ نے اس کے کان میں بولا کہ جاؤ اس کو دے دو کہ اس کو پتہ نہیں چلے، اس میں یہ جائز ہے. یا کوئی نیکی کے کام میں آپ جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا چپکے چپکے ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں برتھ ڈے پارٹیز یا ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیکی کے کام کے لیے ہم کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے کہ جس میں کسی کا بھلا ہو خیر ہو یا لوگوں کی اصلاح کے لیے. اب کچھ چیزیں باتیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو آپ کھلم کھلا نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ کونے میں جا کے کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں نا تم نے الٹی قمیض پہن لی ہے یا تمہاری پینٹ کی زپ کھلی ہے، اب محفل میں بتائیں گے تو دیٹس گونا بی روڈ. تو ایسے چھوٹے چھوٹے اصلاح کی مشورے یا اس نے غلط کام کیا تو اب آپ محفل میں تو نہیں ٹوکیں گے، آپ کونے میں جاگیں گے کہ اس کی آبرو اور اس کی عزت نفس پہ داغ نہ لگے. تو اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کو چھوٹ دے دی. اب دیکھیں اس میں جو ورڈ یوز کیا بین الناس، یہ نہیں بولا بین المسلمین یا بین المنافقین یا بین الکفار، لوگوں کے درمیان. مطلب یہ کیونکہ رب العالمین کا قول ہے تو ناس کے درمیان اگر مسلمان مشرک کی اصلاح کر دے یا مشرک مسلمان کی اصلاح کر دے تو اس کو برا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ بات تو کیا 3 معاملوں میں شریعت نے ہمیں گنجائش دے دی ہے کہ اگر ہم سرگوشی کر سکتے ہیں صدقے کی بات میں، نیکی کے بات میں، اصلاح کی بات میں. لیکن اس میں یہ بات ایک بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ نہیں کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے سب کے سامنے اپنے پارٹنر کو الگ کیا اور آپ نے اس کو بولا کہ جی تم صدقہ دے دو، اس لیے کہ آپ مجلس کے ایٹیکیٹ کو پھر بھی روند رہے ہیں نا، پھر بھی غلط جا رہے ہیں. مطلب یہ یا تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، کمرے سے باہر جائیں اور پھر آپ اچھی کے بھلائی کریں. مطلب اس محفل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ چپکے چپکے بات کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان ساری جو کور میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کیا ہونی چاہیے کہ آپ کی اس میں نیت صاف ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں ایک ماں ہوں تو میں اپنے بچے کی اصلاح کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ اصلاح صحیح ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان دا اینڈ کیا ہے کہ میں اس لیے چاہتی ہوں میرا بچہ اچھا ہو کیونکہ میرا بچہ جو ایک اچھا نیک مسلمان یا مومن بنے یا میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی. ان دا اینڈ آپ نے اپنی انٹینشنز کو دوبارہ کیا کرنا ہے، ریسارٹ کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ورڈ ہے نا کہ یہ جو کوئی بھی عمل کرے گا اصلاح کا عمل، وہ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، ذالک ابتغاء مرضات اللہ، یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر عنقریب جس کی ساری تربیت اور اس کے عمل ٹھیک ہوں گے تو ہم اس کو بہت اجر عظیم دیں گے. پھر یہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے 115 آیت میں. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے بعد کون سی غزوہ ہوئی تھی؟ چلیں آپ ان سے تاریخ کا سوال کروں، کسی کو کچھ یاد ہے؟ غزوہ مکہ فتح مکہ کون سی ہجری میں ہوئی ہے؟ 6 میں حدیبیہ ہوئی، تو فتح مکہ 8 میں 7، 8 ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہوئی تھی غزوہ حنین، ٹھیک ہے نا. تو غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ قریشیوں نے، مطلب کیونکہ فتح مکہ ہوئی تھی تو زیادہ تر جو عرب قبائل تھے، قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ اکثر فتح مکہ پہ مسلمان ہوا نا. تو حنین میں کیا تھا، حنین جو تھی مکہ کے درمیان آؤٹ اسکرٹس میں جو قبیلے تھے ان کے درمیان ہوئی تھی. اور حنین میں قریشیوں نے، مطلب آپ کا خاندان تھا، انہوں نے کافی مدد کی. تو ہوا یہ کہ اس میں جو مال آیا تھا نا، مال غنیمت، اس کا بہت زیادہ پورشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکیوں کو دے دیا، جس میں زیادہ تر قریش کے لوگ تھے جو ابھی اسلام لائے تھے، جیسے ابو سفیان ہو گیا اور اکرمہ ہو گیا، مطلب ابو جہل کا بیٹا، اور یہ جو سارے لوگ تھے، یا امیہ بن خلف کی خاندان ہو گئے. تو وہ اسی وقت مسلمان ہوئے تھے. یا حضرت خالد بن ولید کا جو قبیلہ ہو گیا مخزومی، وہ سب جو تھے بنو تمیم، مخزوم، بنو مناف، عبد الشمس، یہ جو سارے قبائل تھے چھوٹے چھوٹے، وہ کیا تھا. اور قریش، آپ کے حضرت عباس آپ دیکھ لیجئے، اور جو سارے تھے وہ سب اس وقت مسلمان ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا غنیمت کا مال قریشیوں میں دے دیا. تو ہوا کیا کہ مدینہ کے جو مسلمان تھے، یا آپ سمجھ لیجیے جو اس وقت نئے نئے مسلمان یا منافق تھے، انہوں نے جو ہے نا یہ بات اٹھا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اور آپ نے دے دیا مال. مطلب وہ آپ کی ڈسٹریبیوشن سے، آپ کے فیصلے سے رضامند نہیں ہوتے. اگر دیکھا جائے فیس ویلیو پہ تو دیٹ از ٹرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیوں کو دیا مال، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو دیا.
لیکن وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکمت اور وہ تھی کہ وہ آپ کیا کرتے، آپ کہتے ہیں نا کہ غنیمت کا مال اور زکوٰۃ رقیق القلب کے لیے بھی دی جا سکتی ہے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کہ ان دا اینڈ وہ شخص اٹریکٹ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، اور باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ جب وہ ایک تو بہت عرصے سے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو ایک قسم کا مانیٹری گین دیا گیا کہ وہ اور اسٹک کیے گئے. لیکن منافقوں نے جو مدینہ میں تھے اس فیصلے پہ انہوں نے کیا کیا، اس پہ اعتراض کیا. تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ آیت آئی ہے، وہ کیا آئی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کی. وہ خاص فیصلہ جو غزوہ حنین پہ جو غنیمت کا مال آپ نے قریشیوں کو دیا تھا، جو کوئی بھی شخص منافق کرے گا. خیر یہ تو بہت سرکمسٹینشیل بات ہے، لیکن اوور آل بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالف کرے گا، کس کے بعد، اس من بعد ما تبین، جب کہ ہدایت واضح کر دی گئی، لہ الہدا، ہدایت کے لیے. مطلب کیا وجہ، ہم کب سے پڑھ رہے ہیں کہ من یطیع اللہ رسولہ فقط فازا فوزا عظیما، کہ جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اصل میں وہی سچا کامیابی ہوگا. تو جب اس کے پاس یہ حقیقتیں، یہ ہدایت واضح ہو گئی کہ رسول اکرم کی ہدایت کرنا ہی اصل اسلام پہ چلنا ہے، تو جب اس پہ ہدایت واضح ہو گئی اس کے بعد اس نے مخالفت کی تو کیا ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو پیروی کرے گا اس راستے کی جو کہ مومنوں کے علاوہ فالو کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک وہ شخص جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کی مخالفت کرے، اس کے بعد جب کہ حقیقت واضح ہو گئی، اور واضح کیا ہو گئی کہ جو راستہ جو مومن جس کو فالو کرتے تھے اس نے اس راستے کو فالو نہیں کیا، غیرہ نہیں کیا، علاوہ سبیل المومنین، جو کہ مومن. سو مومن کیا ہے، وہ کس راستے کو فالو کرے گا، کس راستے کو فالو کرے گا مومن؟ اللہ اور رسول کے راستے. اللہ اور رسول کے. تو یہی بات ہے جو بات ایمفیسائز کی، غیر سبیل المومنین، جو مومن جو بھی شخص وہ راستہ جو کہ مومن فالو کرتے ہیں تم اس کو فالو نہیں کرے گا تو نولیہم، ہم اس کو پھرا دیں گے، جہاں کہیں پہ بھی ہوگا نا ہم اس کو ٹرن کر دیں گے، ما تولا، جدھر وہ پھر جائے گا. مطلب ہم اس کو حقیقت ہدایت کی طرف لائیں گے ہی نہیں، کہ اس کی انٹینشن ہی ہے فرام دا گیٹ گو، اس نے اپنی نیت بنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ نہیں چلے گا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مومنوں کے راستے پہ نہیں چلے گا، تو ہم اس کو ہر طرح سے پھرتے رہیں گے، اس کا دل سخت کر دیں گے. کہتے ہیں نا ایک دفعہ ایک چھوٹا گناہ کیا، ٹپکا لگا، پھر ٹپکا لگا، ٹپکا لگا، ٹپکا لگا، اور پورا دل کیا ہو گیا، وہ کالا ہو گیا. تو ہم کیا کر دیں گے، ہم پھیر دیں گے جدھر وہ پھر جائے گا، اور پھر ہم کیا کریں گے، اس کو وہ نسلی ہی، اور ہم اس کو جلا دیں گے. سلو سے ہے، نماز کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے نا، صلاح، ہم نے سلو یا سلی، تو نماز کو ہم کیا روٹ ورڈ سواد لام وام کیوں یوز کرتے ہیں، نماز گناہوں کو جلاتی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نسلی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جلا دیں گے. اب نماز سے نہیں ہو رہی وہ بات، اب ہم اس کو کس میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلا دیں گے. وہ ساعت، اور کتنا برا ہے، سو سے نکلے، سین واو حمزہ، اور کتنی بری ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساعت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ جہنم اکارڈنگ ٹو عربک گرامر از فیمینن. سو وہ ساعت، اور وہ کتنی بری ہے، کون، جہنم، مسیرہ، لوٹنے کی جگہ، پرماننٹ ریزیڈنٹ، کیونکہ ہر شخص کام کرنے کے بعد پوائنٹ آف ریٹرن کہاں ہوتا ہے، آپ کے اپنے گھر کی طرف ہوتا ہے نا. تو کتنا برا لوٹنے کی جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ پیروی کرتے ہیں، اس کے بعد جبکہ ان پہ ایک ہدایت بہت واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ اگین ایک کانسیپٹ کو ریپیٹ کیا گیا ہے جو ہمیں پتا ہے، اور ہم بار بار جب بھی ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں ہم اس آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 116، اس کو مارک کر لیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں کبھی بخشے گا، لا یغفر، کبھی نہیں بخشے گا، کبھی نہیں بخشے گا، ان، یہ کہ کس کو نہیں بخشے گا، یشرک بھی، جو کوئی بھی اس کے ساتھ شرک کرے گا، it will never be forgiven. وَيَغْفِرْ، لیکن وہ بخش دے گا، ما دونی کا، جو اس کے علاوہ ہے. مطلب اس سے اور کوئی کلیئر بات ہے ہی نہیں، ایکسپلیسٹ بات، کہ اللہ تعالیٰ شرک عظیم، ظلم عظیم اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ
جو گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا لیمن یشاء تو بخش دے گا. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا بخش دے گا. والدین کی نافرمانی بخش دے گا. سارے گناہ کبیر بخش دے گا اگر وہ چاہے گا, مگر ایک گناہ کبیر جو کہ الٹیمیٹ گناہ کبیر ہے, وہ کیا ہے؟ شرک. اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کی اسماء و صفات میں اگر کوئی شرک کرے گا کسی بھی ایک میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا. وَمَن یشرک, اور جو کوئی بھی شرک کرے گا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, فقط تو تحقیق ضل ضلالا بعیدا, وہ بھٹک گیا, بھٹکنا بہت دور کا, اتنا دور بھٹکے گا کہ اس کا واپس آنا مشکل نہیں, بہت مشکل ہو جائے گا. ضل ضلالا, یہ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں, ضالین تو گمراہی سے ہے, بھٹکنے سے. وہ گمراہ ہو گیا, گمراہ ہونا بہت ہی دور. جب کہتے ہیں نا بہت دور, اگر آپ جی پی ایس کو غلط ڈال دیں اور بہت غلط ٹرن لے لیں تو آپ کو اپنے پوائنٹ آف ریٹرن یا پوائنٹ آف جو صحیح ہوتا ہے کتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے نا. آپ جتنے دور چلے جاتے ہیں اپنے مقصد سے, اپنے مصرف سے, اپنے گھر سے, تو آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح جو اگر آپ کا جی پی ایس لاسٹ ہو گیا اور سگنل ہی نہیں پک کر رہا, آپ کو اپنا مقصد حیات نہیں پتہ چل رہا, آپ جو دور کے چلے گئے تو واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان یدعونا, نہیں وہ پکارتے, من دون ہی, اب کیا دعو سے نا, دعوت سے, دعوت میں بھی تو پکار کر رہے ہوتے ہیں نا, دعا سے اسی روٹ ورڈ سے نکلا کہ آپ پکارتے ہیں, تو نہیں وہ پکارتے. اب انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دلالن, جو دلالن بعیدہ ہو گئے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پکارتے ہیں اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا. اور کس کو پکارتے ہیں؟ مگر کس کو پکارتے ہیں؟ وہ پکارتے ہیں اثانن, عورتوں کو یا دیویوں کو, مطلب وہ آئیڈیل کو, وہ شرک کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور وہ اگر ان کا پکارنا, وہ آئیڈیلز کو پکارنا, اللہ تعالیٰ کس سے تشبیہ کر رہا ہے؟ ایکچولی وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ شرکش شیطان کو پکار رہے ہیں, کیونکہ شیطان ہی نے ان کے دل میں کیا ڈال دیے؟ آئیڈیلز ڈال دیے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک. اگر ہم پوری ہسٹری کا مطالعہ کریں نا, حضرت آدم علیہ السلام آئے, اور آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ادریس. ادریس تو اکارڈنگ ٹو جی ان کے بیچ میں بھی ذکر آتا ہے, حضرت حدیث میں ملتا ہے, قرآن میں ذکر نہیں ہے, حدیث میں ملتا ہے حضرت شیش علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حضرت ادریس کا نام آتا ہے, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے, اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں, کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے جو ذریت آئی اس میں جو تھا نا مشرکیت یا شرک نہیں تھا گناہ میں. ٹھیک ہے. وہ ڈیویلپ ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے, یا حضرت نوح کے, ایکچولی حضرت نوح کے ٹائم پیریڈ میں ہوا یہ تھا کہ جب, اگر آپ ہسٹری قصص الانبیاء کو شروع سے مطالعہ کریں تو اس میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیش کے علیہ السلام میں گانا بجانا اور یہ اس طرح کی لک باتیں سٹارٹ ہوئیں. اور پھر اس کے آگے جا کے حضرت ادریس علیہ السلام. تو کیا ہوا کہ شیطان نے کیا کیا کہ جب وہ اچھے لوگ, شیطان ہی کا وسوسہ تھا, جب اچھے اور بہت نیکوکار اور صالح لوگ مر جاتے تھے تو شیطان نے ہلکے ہلکے لوگوں کے کان میں ڈالنا شروع کیا کہ تم کیا کرو کہ ان کی نا قبروں کو آئیڈینٹیفائی کر لو, تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ تمہارے نیک لوگ مر گئے, کہ تم انہیں بھولو نہ, ایک لیجنڈ بنا دو. تو وہاں سے جو ہے نا وہ قبریں اور وہ ان پہ جانا, ان کو بہت اہتمام سے کرنا. پھر نوح علیہ السلام مین آئے تھے شرک کو ختم کرنے کے لیے. تو ہم نوح علیہ السلام کی سٹوری میں پڑھیں گے کہ 4 بڑے بڑے جو تھے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے نام بھی, یغوث اور ناؤق, یہ انہوں کے نام تھے. تو بہرحال یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ شیطان نے ڈالا تھا اصل وسوسہ, کیونکہ آپ لیکن نیکسٹ 304 years after آدم علیہ السلام there was no shirk, it came after that. تو وہ شیطان کی کہتے ہیں نا کہ وہ بویا ہوا سیڈ تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عورتوں کو, دیویوں کو, اور آپ کو پتہ ہے لات, منات اور عزا جو مین تھے, ان میں سے لات وہ میل تھا, لیکن منات اور عزا جو تھی وہ فیمینن آئیڈیلز تھے نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مینشن کیا کہ ان کو اگر وہ بلاتے ہیں دیویوں کو, تو وہ ایکچولی وہ کس کو پکارے ہیں؟ شیطان کو پکارے ہیں. شیطان نے دل میں ڈالا. کیا بعد میں کیا ہوئی کہ شرک پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ لعنہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار. پھٹکار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت سے دور.
اور رحمت سے دوری کا کیا مطلب ہے کہ آپ مسلسل اذیت میں رہیں گے، کیونکہ رحمت کے ورڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کیریکٹرسٹک ہے کہ جب اذیت اور تکلیف، مصیبت، پریشانی سے اگر آپ کو کوئی شخص اٹھا کے آپ کو وہاں سے بچا لے تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ تو میرے فرشتہ ثابت ہو، آپ نے تو میرے پہ رحم کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی پہ لعنت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ پھٹکار، مصیبت، پریشانی میں آپ سالوں سال رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا، اب آپ ڈائلاگز آ رہے ہیں شیطان کے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ تو سرکش ہے، یہ تو باغی ہے. اللہ تعالیٰ سے باغی کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا جھکو اور اس نے بولا میں نہیں جھکوں گا. بغاوت کر دی نا ایک مالک کے آگے کہ مالک کہہ رہے پانی لاؤ اور کہتے ہیں میں پانی نہیں لاؤں گا. ہمارے بچوں کو آپ کلیئر ڈائریکشنز دیں، کہتے ہیں میں نہیں کروں گا منہ پہ. تو یہ سرکش ہے. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اب اس کے ڈائلاگ بولے، اور یہاں دیکھیں گے کہ کلام جو ہے نا وہ فرسٹ فارم میں آ رہی ہے، مطلب آئے فارم میں آ رہی ہے، میں یہ کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تھرڈ فارم میں بھی کرے. تو یہاں پہ ہمیں ایکٹیو کلام اللہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکٹیو اسپیچ کر رہا ہے. اب آپ اس کی نوعیت دیکھیے گا، لعنہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وقال اور کہا اس نے، کس نے، شیطان نے، لا اتخذن، لا البتہ، تا کے اوپر شدت بتا رہی ہے ہمیں، نون کے اوپر شدت، ضرور کا ضرور کا ضرور. سو البتہ میں ضرور اخذ کر کے رہوں گا، میں لے کے رہوں گا. سمجھے اخذ، ہم نے اخذ کا ورڈ پڑھا ہے نا کہ وہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اخذ کر، میں تم سے یہ چیز اخذ کر لوں گی، میں نکال کے تم سے رہوں گی. البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا. کس سے؟ من عبادی کا، اللہ تعالیٰ تیرے بندے سے. یہ نہیں کہ میرے اپنے بھائی بند، میرے اپنے نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے جو بندے ہیں میں ان سے ضرور لے کر رہوں گا. کیا؟ نصیبم مفروضہ، ایک حصہ جو کہ مقرر کیا ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دین فطرت پہ بنایا ہے نا، یہ ڈٹرمنڈ ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اب شیطان کیا کرتا ہے، وہ جو نیک حصہ ہے نا ہمارے اندر، اس کو وہ ایک حصہ مقرر جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس میں سے وہ اپنا حصہ لینا چاہے گا. جبھی تو کہتے ہیں کہ نیک کاموں میں اگر ہم من اور اذا کر لیں تو وہ شیطان کا حصہ ہو گیا نا. آپ سمجھ رہے ہیں کانٹیکسٹ کہ نیک حصوں میں سے کہتے ہیں شیطان نے منہ مار لیا. جس کھانا بالکل ایک حصہ تھا ہمارے لیے، ہمیں مقرر، ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا ہوا، شیطان نے اپنا منہ مار لیا، شیطان نے اپنا حصہ کر لیا. گھر آئے، گھر ہم نے نیک تھے، ہم نے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی، ہم نے کیا ہوا، ہم نے اب شیطان کو حصہ دے دیا. تو ہمارے مقرر حصے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ملے گا. لیکن ہم اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور روایات، وہ جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، ذکر اور اذکار ہم نے نہیں پڑھے، تو شیطان کیا کر لے گا، ایسا منہ مار لے گا، چکی لے لے گا. وہ کہتے ہیں نا وہ بائٹ لے لے گا، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے بائٹ لے لیتے ہیں. میں آئی آنیسٹلی کبھی کبھی آتا ہے، میں آتی ہوں تو جیسے ایپلز ہوتے ہیں نا، تو میری بچوں نے 2-3 بائٹس لے کے نا بکھرائے ہوئے ہوتے ہیں، یا کینوں کی بائٹس لی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹی، اور کتنا برے ہی لگتی ہیں چھوٹی 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 بائٹس. پھر دل چاہتا ہے کھانے کا، وہ سیب کالا ہو جاتا ہے. تو وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تم بائٹس لے لوں گا، تمہارے جو ایک مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، مطلب اس میں خوشو نہیں پیدا کروں گا، اس میں تمہاری وہ جو انٹینسٹی اور جذبے ہیں اس کو میں ہلا کے رکھ دوں گا. تو پھر سے پڑھتے ہیں اس کو، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا میں البتہ ضرور کہ ضرور آپ کے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کے رہوں گا. اور پھر اس کی ڈائلاگ، اس کی ڈٹرمنیشن، اس کی پرومس ختم نہیں ہو رہے. اور آپ اس پہ ضرور غور کریے گا، لا البتہ کے سینس میں، اور جتنے شدے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ضرور اور ایمفیسائز، میں یہ کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. وَلَا أُدِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں، اور میں کس سے ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ الف کے اوپر نا دمہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں، اور البتہ میں ضرور کا ضرور بھٹکاؤں گا ان کو. کون؟ عبادی کا، تیرے بندوں کو. میں ان کو ضرور بھٹکا کے رہوں گا، میرا تو کام ہی ہے، جاب ہی ہے، میں بھٹکاؤں گا. ولا امنینہم، اور البتہ ضرور کہ ضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. اب ہمیں پتہ ہے شیطان کی امیدیں کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ولا، اور البتہ، لا ارنہم، میں کیا کروں گا، میں ضرور ان کو امر کروں گا، میں انہیں حکم دوں گا. فلا یبتکن، اور البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، تکن سے البتہ ضرور وہ کاٹیں گے، اذان الانعام، مویشیوں کے کان. اب ہم اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. ولا
ولا امرنہم، اور البتہ میں ضرور کا ضرور ان کو اگین حکم دوں گا. کیا دوں گا؟ فلا اس میں فلا یغیرن، اور البتہ میں ضرور کا ضرور غیر کر دوں گا، بدل دوں گا، ہٹا دوں گا، علاوہ کر دوں گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب علاوہ، ہٹانے، اس کے علاوہ. تو میں ضرور ہٹا دوں گا، بدل دوں گا. کس کو؟ خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو. اب آپ اس کے دیکھیں کہ اس کا ڈٹرمنیشن اور عزم، اور اللہ تعالیٰ اب یہ شیطان کی خصلت بتا رہے ہیں ہمیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا. اس سرکش شیطان نے، اللہ تعالیٰ میں تو بھٹک رہا ہوں صنم، میں تو جا ہی رہا ہوں، میں تم کو بھی لے کے ڈوبوں گا. اور میں کس طرح ڈوبوں گا؟ البتہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھٹکاؤں گا، غلط غلط باتوں سے. کیسے بھٹکاؤں گا؟ میں غلط غلط امیدیں دوں گا. دنیا کے کاموں میں لگ جاؤ، جاب میں لگ جاؤ، اپنی آخرت کو بھول جاؤ، تمہیں ترقی ہوگی، تم بڑے بڑے عہدوں میں چلے گے، بڑی بڑی غلط غلط امیدیں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ اور میں تمہیں حکم دوں گا. ہم نے کیا کہ حکم کیا کرتا ہے شیطان؟ فحاشی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، نماز سے جو ہے ہٹانے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، کمانڈنگ، جو ہم شیزوفرینیا میں کہتے ہیں کمانڈنگ ہیلوسینیشن جو جاتے ہیں، تو اس طرح شیطان کے وسوسوں کے بڑی کمانڈنگ ہیلوسینیشن جو جاتے ہیں. اگر تو ہمارا دل جو ہے کالا ہوا ہے نا، وہ ٹپ کا کالا کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کے کمانڈ میں آ جاتے ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ ایک خاص ایک عمل تھا جو مشرک کرتے تھے. آپ کو پتا تھا کہ دے ور ویری obsessed with انعام. انعام کا بیسک ورڈ تو وہ یوز کرتے ہیں اونٹوں کے لیے نا، عرب. لیکن اگر اونٹ اگر سیپریٹ مینشن ہوئے ہوئے ہوں، مطلب یہ ڈفرینٹ وکیبلری سے آتے ہیں. نعم، انم اونٹ کے لیے بھی آتا ہے، انعام مویشیوں کے لیے بھی آتا ہے. 4 کیٹلز آ جاتے ہیں جو چوپائے ہوتے ہیں نا، جس میں اونٹ ہو گئے، آپ کی گائے ہو گئی، بکری ہو گئی اور لیمب ہو گئی. یہ 4 چوپائے اس میں آ گئے مویشی. تو ایک مشرکوں کا یہ عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تو مویشیوں کو بولے نا ذبح کر اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کچھ جو ان کی گائیں ہوتی تھی نا، جو خاص آرڈر میں ہوتی تھی، یا اونٹ کا پہلا بچہ یا اونٹ کا آخری بچہ، تو وہ کیا کرتے تھے اس کو وہ نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سورہ انعام میں اس کی بہت تفصیل پڑھی، اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے کہ ہم اس کی اب قربانی نہیں کریں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بولے مویشیوں کو جو ہے نا تم ذبح کرو، تو ان کے کچھ سرٹنز ہوتے تھے، وہ مویشیوں کو نا وہ ذبح نہیں کرتے تھے. اور ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ان کے کان چھید دیتے تھے، یا ان کے گلے میں خاص بینر ڈال دیتے تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اپنے احکامات، تم ان سے ڈیویٹ کر رہے ہو. تو ایک شیطان یہ بھی کام کر رہا ہے کہ ان کے کان کٹا کے ان کے کان چھدوا دیتے ہیں. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھی دیہاتوں میں یہ اس طرح کا عمل ہوتا ہے، لیکن اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ بہت مشرکوں کا عمل ہوتا تھا کہ کانوں کے بیلوں کے یا گایوں کے کان چھدوا دینا، یا ان کی اوپر سے کان چھدوا دینا. تو یہ ایک عمل تھا جو مشرک کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ شیطان ہی شیطانیت کے کام تھے کہ وہ ان کے کان جو تھے وہ مویشیوں کے کاٹ دیتے تھے کان، یا ان میں چھدوا دیتے تھے. پھر کیا کرے گا؟ اب آپ اس کو غور سے کریں، اور اس کی جتنا ہم ڈسکشن میں جائیں گے ڈیپتھ ہوتا چلا جائے گا. لیکن کہ شیطان کیا کرتے ہیں، ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت بنائی ہے نا، اس کو ہمیں پرووک کرتا ہے کہ ہم اپنی خلقت کو بدل دیں. اب اس میں جو کامن ٹرمز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اور پھر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ آپ کو آئی بروز دی ہوئی ہیں، اب اس کو اسپیشل آپ آئی بروز کو ٹرن کریں تو خلقت سے دور ہے. یا اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن لوگ اپنی پلاسٹک سرجریز کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے شیپ، اپنی ناک کی شیپ نہیں پسند، یا مجھے یہ نہیں پسند، وہ نہیں پسند. لیکن بہرحال اب اس میں بہت بحث و مباحث ہو جائے گا، لیکن جو کور میسج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی ہمیں تخلیق بنا دی ہے، اور اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر ہم اس میں زندہ رہنے کے ہم سارے کام کر رہے ہیں، اور صرف یہ کہ ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم اس تخلیق کو صرف اپنے نفس کے لیے بدل رہے ہیں، تو وہ شیطان کا حکم ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جو وکیبلری یوز ہوئی کہ میں حکم دوں گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اپنے آپ کو بدل دو. اب اس میں اور بھی بحث مباحثہ ہوتے ہیں کہ جیسے جو لوگ اپنی سیکس چینج، جینڈر چینج، اب سرجریز ہو رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت بدلنا ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو اسلام وہ بھی شیطان کے حکم ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو اور ڈیپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف میں یہ امفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ یہ شیطان اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بندوں سے، اللہ تعالیٰ جو تم نے آپ نے اپنی بندوں کی تخلیق کی ہے کہ یہ آپ کی عبادت کریں، تو میں کیا کروں گا، میں ان کو بھٹکا دوں گا، میں ان کو غلط امیدیں دلاؤں گا، میں ان کو ایسی باتوں پہ اکساؤں گا، ایسے بات کا حکم دے گا کہ وہ کیا کریں گے کہ اپنی جو آپ نے تخلیق بنائی ہے میں اس کو بدل دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا، یتخذ الشیطان ولیہ، شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا. اور کس کو اپنا دوست نہیں بنائے گا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. مطلب دوست تو آپ یا تو گڈ کو بنا سکتے ہیں تو بیڈ کو بنا سکتے ہیں، دونوں کو تو دوست نہیں بناتے. کہتے ہیں نا ہم نیوٹرل ہیں. تو یہاں پہ کبھی کوئی نیوٹرل نہیں آتی ہے ہماری کوئی ہیئر اینڈ سین، نہیں. یو ہیو ٹو پک ون. Either you pick Allah as your friend or you pick شیطان your friend. There is no middle game here. So اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ کہہ دیا کہ جو شیطان کو جو دوست بنا لے گا تو وہ کیا کرا، خسرا خسرانا مبینہ. تو وہ اس نے کھلم کھلا، it's like a clear cut. It's not hidden message. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کانٹریکٹس میں جو وہ 8 پنٹ پہ لکھا ہوتا ہے کبھی پڑھنا نہیں ہوتا ہے، قرآن میں کوئی 8 یا 7 فونٹس میں کوئی چیز نیچے نہیں لکھی ہوئی اسٹیرکس میں، سب کچھ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے جس نے شیطان کو دوست بنایا اس کا نقصان ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی، اب اس کی پوائنٹ نوٹ کریں. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھرڈ فارم میں بتا رہا ہے، فرسٹ فارم میں نہیں بتا رہا. اس نے کیا کیا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے. وہ وعدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یمنیہم، کہ وہ امیدیں دلائے گا انہیں، پھر سے امیدیں دلائے گا کہ تم دیکھو ابھی کماؤ. وہ ایک مطلب ایک ایگزامپل ہی ہوگی، کماؤ کماؤ کماؤ، جب ریٹائرمنٹ ہوگا نا بڑھاپے پہ تو جب جا کے حج کرنا. ٹھیک ہے، ایک یہ امید ہے نا کہ تم جب کما لو، پیسہ جمع کر لو، اپنے سارے فرض سے بخدوش ہو جاؤ، تمہارے بچے پوتے ووتے ہو جائیں، پھر تم حج کرنا. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں اس وقت تمہاری صحت کیسی رہے گی، لیکن یہ تو شیطان نے نہیں کہا نا اس وقت. تو یہی والی جھوٹی امیدیں تمہیں دلاتا رہے گا، وعدے کراتا رہے گا، لیکن تم یہ جان لو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کی ساری امیدیں وغیرہ کیا دھوکے ہیں، illusions ہیں. ٹھیک ہے، اولئک مأواہم جہنم. اب ہوگا کیا شیطان اور اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے ولی بنا، ان کا جہنم جو ان کا ٹھکانہ جو ہوگا جہنم ہوگا. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس میں جو ہیں وہ پائیں گے اس میں، اور وہ نہیں پائیں گے اس میں کوئی جائے پناہ. دیکھیں جائے پناہ کیا ہوتا ہے، ریفیوج. آپ ڈر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک ٹھکانہ اپنی پروٹیکشن مانگتے ہیں. ہم فزیشنز ہم کتنے ریفیوجیز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، کینیڈین گورنمنٹ سے انہوں نے ریفیوج مانگا ہوتا ہے، پروٹیکشن مانگا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ آرام سے کیا لے رہے ہوتے ہیں، وہ ڈسیبلٹی لے رہے ہوتے ہیں، انٹیریو ورکس لے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھرے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پروٹیکشن ملی ہے نا ان کو خوشحالی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ تم پروٹیکشن مانگو گے تو تمہیں نہیں ملے گی وہ ریفیوج، وہ تمہیں پروٹیکشن، وہ IFH، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا جہنم میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ، اب اگین اللہ تعالیٰ کا یہ سنن طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کرتا ہے تو اچھے لوگوں کی بھی بات کرتا ہے. تو جو لوگ عمل کریں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان قریب ہم ان کو کیا کریں گے، باغات دیں گے جس کے اندر سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے دونوں معاملات میں، سیصلی نارا اور خالدین فیہا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا، اور اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہے اپنی بات کرنے میں. ازدقا سپرلیٹو ڈگری، میں نے کافی دفعہ کہا ہے یہ افعل کے وزن پہ ہے، جیسے اسلم، ازلم، ازدق، اعظم، قائد اعظم. ہم کیوں کہتے ہیں اعظم، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑا. ازدق، اسلم، ازلم، سو سپرلیٹ، سب سے زیادہ سچا اپنی بات میں کون ہو سکتا ہے. اٹس اے کوسچن فار اس. لیس بامانیکم، اور نہیں تمہاری آرزویں، ولا امانی، اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی. مطلب اب وہی والی بات آ گئی نا کہ اہل کتاب اور جو منافق تھے ان کا کیا کانسیپٹ تھا کہ ہمیں تو آگ تو چھو نہیں سکتی، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈ لیں. اسی طرح ہمارا کانسیپٹ ہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تو امت محمدی ہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ پہ چلے گئے، ہم نے درود پڑھ لیا، تو اب ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں چھوئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بولے یہ جھوٹی آرزو ہیں، یہ تمہاری آرزو ہیں. ٹھیک ہے، ایکچولی ہمارے یہاں بھی نا انفارچونیٹلی ہمارے اسلام میں بھی آپ کو 2 ایکسٹریمز ملیں گی مذہب کے معاملے میں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی آپ کو 2 ایکسٹریم. ایک یہ ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح غل کرتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن وہ ہم کھلم کھلا بولتے تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو گئے. مطلب ہم پھر اتنا
ہم اتنا غلط کرنے لگتے ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دعائیں مانگتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی میں زندہ ہے اور وہ مرے نہیں, اور وہ مرا کہتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات, بالکل صحیح ہے بات ہے, لیکن جیسے ہم یہ بھی اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, جیسے وہ حضرت عبسہ میں آیا تھا جو سورہ جز 30 کی جو سورہ ہے نا, عبسہ و تولا, کہ اس نے منہ موڑا اور منہ بنایا. مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے نا, کہ جب ایک صحابی, ایک نابینا صحابی آپ کے بارے میں Blind آپ سے man. پوچھنے آئے, رائٹ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور چینج ہوا, اور یہ بات قرآن میں ڈاکیومنٹڈ ہے. لیکن اگر ان کی تفسیر کرو تو کہتے ہیں نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کر نہیں سکتے, یہ تو ڈینائی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایکسٹریم یہ ہے ہماری, اور ایک ہماری ایکسٹریم ایسی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں, سنت کو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں جائیں گے, ہم بس ٹو دا پوائنٹ, ہم بڑے اکھڑ ہو گئے. تو یہ تو ہمارے لیے میانہ روی والا رویہ. تو یہی ہے کہ جو اگر اور بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دی, وی آر گڈ, ہم آل محمد ہیں, دیٹس اٹ. تو یہاں پہ یہی جو, اور یہ جو جھوٹی امیدیں کون کر رہے, ان دا بینک ہم پوچھیں گے شیطان نے ہمیں کر دی, یا تو اتنا ڈیویٹ کر دیا, یا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل انجانا کر دیا. تو یہ تمہاری آرزویں ہیں, تمہاری اور اہل کتاب کی. پھر وہی ریپیٹیشن, میں یا عمل سوءن, تو جو کوئی بھی عمل کرے گا برا, یجزا بھی, اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, کمپنسیشن تو ملے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیہ ولا نصیرا, اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہے نہ تو کوئی مددگار پائے گا. مطلب اگین آج دوستی پہ بات ہو رہی ہے, کون کس کو, پک یور فرینڈ وائزلی, اور جو تمہارا فرینڈ کو تم پک کرو گے, ایسے فرینڈ کو پک کرو جو تمہاری قیامت کے دن تمہارا ولی اور تمہارا مددگار بن جائے. تو شیطان سرکش تو ولی اور مددگار نہیں بنے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بات کو قول کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کا ولی اور دوست ہوتا ہے, تو پک یور فرینڈ وائزلی. تو اس دن نہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ملے گا. تو میک یور چوائس. پھر اور جو کوئی بھی عمل کرے گا, اچھے نیک بھلے خیر والے, مرد میں سے ہو عورتوں میں سے ہو, مگر میک شیور کہ ہی از اے مسلم. وائی؟ اب اس میں پھر بحث آ جاتی ہے کہ نہیں, نیک عمل تو مدر ٹریسا نے بھی کیے, تو کیا اب کیا ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ بات ایمفیسائز, وہ مومن ہونا چاہیے. مومن کون ہونا چاہیے؟ ایک اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور سارے پیغمبر پہ ایمان. اور ہمیں پتہ ہے سارے پیغمبر پہ ایمان لانا لازم ہے, تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, اور وہ سیل آف پروفٹس ہیں, خاتم النبیین ہے. تو ان سب پہ وہ ایمان لائے گا تو اس کے نیک عمل ہوں گے. سو نیک عمل کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا, یوم آخرت پہ آنا, اور جو اللہ تعالیٰ نے جو سارے احکامات بتائے ہیں وہ ہمیں کیسے بتائے, بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پہ ماننا ضروری ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, کیونکہ ثواب جو ہے برابر کا ملنا ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اور وہ جنت میں جو ہے داخل کیا جائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ, اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور نقیرہ, ایس کھجور کی گٹلی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے نا, اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور ہم نے یہی بات سورہ نساء میں پڑھی تھی نا, کہ فتیلہ کا ورڈ پڑھا تھا. وہ ہم نے ایکسپیریمنٹ آپ کو میں نے بولتا نا کہ گٹلی نکالیں وہ دھاگا ہوتا ہے, تو یہاں پہ اب نیو ویکیبلری, نقیرہ و سوراخ. تو آج آپ کو اگر کھجور ہے نا, تو کھجور کا آپ لوگوں نے دانت سے نہیں کھانا, ہاتھ سے نا اس کا جو اوپر کی کورنگ ہوتی ہے نا وہ الگ کر لیجیے گا, زور سے نہیں. جب آپ الگ کریں گے تو ایک اس میں جھلی آتی ہے, جھلی کے بعد ایک تھریڈ ملے گی, اور جب آپ اس کو بھی آپ نکالیں گے نا گٹلی سے, تو آپ دیکھیں گے گٹلی نا وہ انڈینٹیشن ہوتا ہے نا, انڈینٹیشن کو غور سے آپ دیکھیں گے تو اس کے برابر میں نا ایک سائڈ میں, مڈل میں نہیں, اوپر یا نیچے کی سائڈ پہ چھوٹا سا سوراخ ہوگا, بہت چھوٹا. ہمارے اردو مصحف میں اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے تل برابر, لیکن تل بھی جو ہے نا بہت بڑا ہے. اگر آپ تل کو اس سوراخ کے اندر گھسائیں گے تو تل نہیں گھسے گا, لیکن ہمارے یہاں تل برابر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپلین نہیں کرتے. تو عرب جو ہے نقیرہ اس سوراخ کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو لسان العرب ہے اس کی وکیبلری کتنی وسیع ہے, کہ انہوں نے جو گٹلی کا سوراخ ہے اس کی بھی وکیبلری, اس دھاگے کی بھی وکیبلری ہے. ورنہ ہم تو کہتے ہیں نا کھجور کا دھاگا, ہمارے لیے تو کوئی وکیبلری نہیں, کھجور کا سوراخ نو وکیبلری, مگر عرب کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مسلمان ہوگا, یعنی کہ عقیدہ اس کا اسٹریٹ ہوگا, اس کی نیت خالص ہوگی, وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. اور جب میں جنت میں داخل کروں گا اور میں اس کو اجر دوں گا, تو میں بالکل اس کی کمائی کے لحاظ سے کروں گا, اس پہ میں سراغ برابر بھی میں اس پہ ظلم نہیں کروں گا. اور وہی کانسیپٹ جو ہمیں سورہ بقرہ میں بار بار پڑھا ہے,
اور کیونکہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے نا, پک یور فرینڈ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیریکٹرسٹک, ان کا شعار, ان کی طرز زندگی کو لا کے دوبارہ ہمیں ریمائنڈ کرنا تھا. ومن احسن, اور سب سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے دین کے معاملے. احسن اگین سپرلیٹو ڈگری, احسن, ازدق, ازلم, اور کون سب سے زیادہ دین کے معاملے میں تم میں بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے اپنا پورا آپ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف لگا دیا. سورج مکھی, میں جب بھی آیت پڑھتی ہوں نا تو I cannot visualize sunflower. sunflower کا کیا ہوتا ہے؟ why do we call sunflower? کوئی مجھے بتائے گا؟ سورج مکھی کیا اس کی, it faces the sun in all جہاں پہ بھی سن ہو directions. گھوم جاتا ہے نا وہ. تو that's a characteristic of ابراہیم علیہ السلام, کہ ان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں. وہ سن جہاں پہ بس وہ ایک ہے, بس وہ اللہ تعالیٰ, اللہ ہی اللہ. تو ان کے وہ اپنا چہرہ, انہوں نے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اوپر کیے ہوئے تھے. وہ ہوا محسن, اور وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ نیکوکار, ایکسلنس, احسان کا درجہ. ہم نے کہا کہ عدل ہوتا ہے, مائنس میں چلے جائیں تو ظلم ہوتا ہے, اور معاملات میں اگر آپ عدل سے زیادہ کریں احسان مطلب ایکسلنس, تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. وَاتَّبِعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ, اور جو پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. اور اللہ تعالیٰ نے 12 بار کیا کہ ابراہیم ون مین از اے نیشن. اللہ تعالیٰ تو گروپس کو کہتے ہیں نا نیشن, مگر یہاں پہ ابراہیم سنگل مین از اے نیشن. حنیفہ یکسو, وہی سن فلاور کی کیریکٹرسٹک. تو تم لوگوں میں سب سے ابراہیم سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو کہ اپنی کیریکٹرسٹک, اپنی خصوصیت, یکسوئی, پیروی, ایکسلنس, فرما برداری میں ابراہیم علیہ السلام. تو وہی شخص ہے, اسی کو تم مانو. ساری جو عمل صالحات ہیں وہ اسی کے نقش قدم پہ ہونی چاہیے. اور ہم نے, اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دور, اپنا خاص جو ہے دوست, کیونکہ دوستی کی بات ہو رہی ہے نا, پک یور فرینڈس. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا فرینڈ بنا دیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کس طرح قدرت رکھتا ہے کہ اس نے اس کو گھیرے میں لیا. وہی ہم جو کل کیریکٹرسٹک کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ہماری شہرت کے قریب ہے, کہ وہ ہمارے اندر سے جانتا ہے. تو یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا تو ذکر کیا, لیکن ساتھ ساتھ میں کیا بتا دیا کہ اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سب کچھ, ایوری تھنگ فالوز اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہی از دا ون ہو ہیز کریٹڈ ہیونز اینڈ دا ارتھ, اور ان کے اندر جو چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزیں. اب جب ہم آسمان اور زمین کی بات کرتے ہیں نا, اس پہ سب کچھ آ گیا. اس میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی آ گیا, اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیریکٹرسٹک بتا دی, اسی لیے تم جو مجھے فالو کرو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ٹائم پہ ہمارا ختم ہو گیا. Questions? Any thought-provoking ideas? Any reflections to share? السلام علیکم. خاموش کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ انمیوٹ پلیز, اجازت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وہ ہے کہ جیسے being a medical professional, ہمارے اوپر آن ون ہینڈ ہمارا یہ ہے کہ جی ہم پیشنٹس کی ہیلپ کریں, ان کو ایڈوکیسی اور بلا بلا, رائٹ. آن دا ادر ہینڈ اب آپ کے پاس ایک بندہ آتے اور یہ تو بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے, ایون یہ جو ہم بوٹاکس اینڈ کاسمیٹک سرجری یا وٹ ایور, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ چیز تو. اور یہ تو واقعی نا, جیسے مائیکل جیکسن کی مثال لیں یا اور جیسے یہ ٹرانسجینڈر ہے, تو یہ تو بڑا آج کل کامن ہے, بلکہ ایون ہمارے ایلیٹ لیک میں بھی ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہم لوگوں کے لیے. جیسے اب آپ کو کوئی آ کے کہتے ہیں کہ میں جیسے ایک میری پیشنٹ ہے, ناؤ شی از اے میل, تو میں نے اس کا مدد کیا, مطلب ظاہر ہے میں نے اس کو ریفر کرنا تھا, ایون دو کہ میں نے ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس کی, ایون میں نے اس کو ٹیسٹوسٹیرون بھی پرسکرائب نہیں کیے,
کچھ اسی تھاٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی ہم کسی نہ کسی لحاظ سے تو اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے ڈاکٹر زوبی آپ کا وہی والی بات آ گئی، اس میں ہم نے کافی دفعہ بات کی ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے. ٹھیک ہے آپ ایکٹیولی پارٹ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے ہم نہیں ہیں پارٹ، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان کو آؤٹریجسلی منع تو نہیں کر سکتے نا. اگر میل ٹو فیمیل آیا جس کو ہم MTF کہتے ہیں، اگر وہ آیا نزلہ کھانسی زکام سے تو ہم تو نہیں ریجیکٹ کر سکتے. لیکن بات ساری اتنی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو برا تو جانے نا، ایٹ لیسٹ ہم اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں نا. لیکن ہاں ایکٹیولی تو ہم نے نہیں کرنا. اور آئی تھنک ایوری ون نوز دیٹ ایوری ون ہیز سم بلیوس، اور ہیلپ موجود ہے، آپ آگے ریفر کر دیں. اس کے آگے تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. انفارچونیٹلی وی پریکٹس ان دس انوائرمنٹ، ہم کیا کر سکتے ہیں. سائمہ میں نے اس حوالے سے باتیں کرنی تھی کہ جو لوگ اس وقت وہ جو کاٹتے تھے نا کان میں نشان لگاتے تھے، وہ ایک سپرسٹیشس چیز تھی نا، وہ جی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اسپیشل ہے یا سپرسٹیشن ہے. تو دیٹ از ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم ایز لائک اگر کوئی اپنے فرض کریں کوئی اپنے پلاسٹک سرجری کروا رہا ہے، دیٹ از ناٹ سپرسٹیشن، دے آر جسٹ چینجنگ، دے آر چینجنگ جو بھی ان کو شاید پسند نہ ہو، یا وہ مطلب ہے کہ اپنا روپ یا جو بھی ہے چینج کر رہے ہیں. بٹ وہ لوگ سپرسٹیشن کی وجہ سے کرتے تھے نا. ہاں لیکن اس میں وہی دو باتیں آ گئی نا. ایک تو خاص بات کی کہ وہ کان کاٹتے تھے انعام کی، اور پھر آگے تو تخلیق بھی بدل رہے نا، تو اس کے دوبارہ بات کی ہے نا. تو اس حوالے سے اس وقت سے کیا what does that mean؟ اب تو ہم we're talking 1400 years later. ہاں لیکن وہ خاص سپرسٹیشن کی بات کریں جس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ وہ بھی جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں کہ ہم آج کے دن نا ہم جمعرات کے دن باہر نہیں نکلتے، یا اگر اب بلی آ جاتی ہے ہمارے آگے سے تو ہم نہیں کرتے. خاص ہم نے سپرسٹیشن بنا لی ہے نا، تو اسی کانٹیکس میں ہے کہ یہ سارے سپرسٹیشن وغیرہ یہ ساری جو کانسیپٹس اینڈ متس ہیں یہ شیطان نے ڈالے. یہ شیطان نے کہا تھا یہ میں کروں گا اس سینس میں. اور پھر بعد میں جو ہے تخلیق کو بدلنا، دیٹس اندر عزم آف شیطان کہ یہ کرے گا. تو یہ شیطان کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ مائنڈ سیٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو سارے جو کام ہے نا یہ سارے شیطان کے کام ہیں. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تخلیق، ایک تو مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. تخلیق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو کریٹ کیا ہے نا، کریشن آپ کی جو کی ہے، تخلیق آپ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اس میں اس کی اوریجنیلٹی کو آپ ختم کر دیں. That's what means. Like for example کہ آپ کی ناک جو ہے وہ تھوڑی سی I don't know میں صحیح مثال دے رہی ہوں، لیکن چلے ہم بہت گروس سے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل فیمیل بنایا. Let's talk about very gross. اور آپ اپنی باڈی میں خوش نہیں، تو you change the تخلیق، right؟ ہم اس بحث میں بھی نہیں جا رہے جو کہ ایک دفعہ میں اس وقت کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. سوری فار انٹرپشن سائمہ، میرا اگلا کویسچن یہ تھا کہ چلیں یہ تو جینڈر چینج کرنا یا جینڈر ڈسفوریا تو علیحدہ بات ہے. ہم جیسے دیکھتے ہیں مسیساگا میں ہمارے بہت سے فرینڈز ہیں جو مسلمان بھی ہیں جن میں کچھ نہ، تو انہوں نے جیسے بوٹاکس کلینک کھولے ہوئے ہیں، یا جیسے وہ یہ ایسی مطلب. ہاں لیکن اس میں تخلیق کیا چینج ہو رہی ہے بوٹاکس میں، مجھے یہ بتائیں. اس میں تو یہ نا کہ آپ کے رنکلز آ گئے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں بوٹاکس میں مجھے تخلیق چینج کا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب آپ ایسا تھوڑی کریں کہ اپنی آئی لیڈس کو اوپر کر رہے ہیں تو نیچے، وہ تو آپ کی جھریاں آ گئی ہیں ایج ریلیٹڈ، تو آپ اس کو کریں. اس میں آپ کی تخلیق کیا چینج ہو رہی ہے؟ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے پھر؟ مجھے تو نہیں لگتا، مطلب میں نے تو اس طرح کا کوئی نہیں سنا. اگر ہوتا تو اٹ وڈ بی ویری اپیرنٹ فار ایوری ون. کرنا چاہتی ہوں تو اوکے اچھا بوٹاکس نہیں ہے کیونکہ بوٹاکس اگر مین آپ جائیں تو وہ حیت تو نہیں چینج کرتا، یا PRP فلرز آپ کہہ لیجیے، پلیٹلیٹ جو ڈالتے ہیں آپ اپنے چیکس میں، تو وہ حیت تو نہیں. حیت تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بالکل ایک آئی تھی یا ایک جگہ پہ تھی اور وہ آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم بھی نہیں کر رہا، اور صرف خوبصورتی کے لیے آپ اس کو چینج کریں آگے پیچھے کہ مجھے اپنی یہ آئی ادھر نہیں پسند، یہ ناک مجھے یوں نہیں پسند، اوپر نیچے. بالکل. زبیدہ میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چائنیز اور کورینز اور یہ جو جیپنیز ہے نا، یہ جب لڑکیاں ایڈولسنٹ ایج کو پہنچتی ہیں نا، تو آلموسٹ ایوری گرل
وہ جو ہے نا ان کی جو آنکھوں کی شیپ ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح سے ان کا تھوڑا سا کور کر کے ان کی آنکھ کے اوپر آتا ہے نا، تو وہ ان کو پسند نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نا ان کی آئی کی شیپ جو ہے، تو وہ آلموسٹ لائک 60 to 70% آف گرلس دے گیٹ دیٹ سرجری ڈن. بالکل بہت اچھی اگزامپل ہے. یا کہیں ہمیں ناک ہی نہیں پسند آ رہی، ہم تو اورینٹ ہے، ہمیں چپٹی ناک ہی نہیں پسند. اب بھائی تم اورینٹل، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند پیدا کیا، اب تم بولو کہ مجھے ناک کھڑی کریں، ایک ایکسٹرا کارٹلیج لیا ہپ سے اور وہ ناک کو اسٹریٹ کیا. یا ہم جس طرح ٹین ہیں، ہم سوری ٹو سے ہم پاکستانی براؤن ہیں، لیٹس لک کر، اب مجھے اپنا کلر نہیں پسند. بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق ایسی کی ہے نا کہ میں پاکستانی گھرانے نہیں، اب مجھے انگریز بنا ہے، میں نے اپنی گوری چمڑی بنانی. سو یہ مین آپ نیچر سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں. گیٹ دا پوائنٹ. یہ سارا کچھ مائیکل جیکسن نے کیا تھا نا، تو وہ مطلب کمپلیٹلی اس کی شکل بدل گئی ہوئی تھی. I think what we need to do is, especially with our young girls, کیونکہ یہ پرابلم زیادہ لڑکیوں میں ہوتا ہے about self esteem، کہ وہ دیکھ کے دوسروں کو اپنے آپ کو کم سمجھتی ہیں، اور اسلام کے مطلب حقیقت میں ان کو یہی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمپلیٹ بنایا ہے اور اپنی مطلب ہے کہ خوبصورت بنایا ہے. بالکل سادی، اور میں یہ سمجھتی ہوں ایک بات کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو نا یہ خاص آیت آپ لوگ نوٹ کریں، ان کو پڑھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو خیر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ دس از واٹ شیطان از سیئنگ فرسٹ فارم میں، کہ میں ضرور کا ضرور میں ہی تو کر رہا ہوں. یہ سارے جو عمل ہم کہتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے، کہتے ہیں اماں بکواس کر رہی ہیں یا بس یہ ہے. لیکن جب آپ لٹرلی ڈائلاگ ان کو پڑھائیں، یہ شیطان اس طرح کے ڈائلاگ کرے 3 آیت میں مثلا، تو آئی تھنک اٹ ول ہیو مور ایمفیسس آن اٹ. سائمہ چلیے ابھی جب انشاءاللہ آپ ہم نے دعا کہا تھا کہ وہ کر لیتے ہمارا ہیں. تھوڑا سا پورشن لے جاتا ہے، مطلب کھانا کھانے لگے اور بسم اللہ نہیں کرے، تو اٹ از اے ویری بگ تھنگ، اور ہم لوگ بڑے آرام سے بھول جاتے ہیں بسم اللہ کرنا کئی دفعہ. I think this is something which we need to remember inshallah. مطلب جو مفروضہ کی بات کی نا کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے نا، یہ مطلب وی آر کہتے ہیں نا ڈیسٹنڈ ٹو گیٹ اٹ، ہمارے ڈیسٹن. لیکن ہم کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، یا جیسے ہم ایک کامن اگزامپل اور بھی دی جاتی ہے کہ جیسے نفلی نماز ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جو آپ نفلی چیز نیک کام کرتے ہیں تو اس کو بتانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو فرض کام کرتے ہیں اس کو واقعی میں اعلان کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے اور کام کریں، لیکن نفلی کام چھپا کے کرنے چاہیے. اس کی ایک وجہ جو مفسرین بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نفلی کام میں کیا کرتے ہیں، جب آپ اس کو اعلان کرتے ہیں، شیطان جو ہے نا وہ حصہ چک لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے ابھی آپ 3 دن سے تہجد پڑھیں گے، چوتھے دن جہاں آپ نے بتایا آپ نے تہجد کے لیے اٹھے کسی کو، that will be missed. مطلب اکثر یہ آبزرویشن کی گئی ہے، یا آپ کوئی کام کریں when you come out public تو وہ شیطان نے اپنا ضرور چکی مارنی ہوتی ہے. اچھا ہم دعا کر لیں کوئکلی، کیونکہ میں کون کر رہا ہے آج دعا؟ والنٹیئر. آج میں چاہتی کہ ہم یہ پڑھتے ہیں سوتے میں وحشت کے وقت ہم کیا پڑھیں، کبھی اگر نیند اور گھبراہٹ میں ہمیں محسوس ہو جائے. اینی ون والنٹیئر؟ سب خاموش کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ آپ لوگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ جی سائمہ بالکل ہے، آپ نے اچھا شرمندہ کیا ہے. چلیں میں پڑھ لیتی ہوں. چلیں بسم اللہ. چھوٹی سی مختصر کرا دیجیے گا عدیلہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتی ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. یہ نیچے والا بھی پڑھنا ہے؟ نہیں نمبر 2 بس that's it. جزاک اللہ. جی سوری یہ غائب ہو گیا. بس that's it. اب آپ دعا کرنا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا الہی یا رب العالمین، ہم نے جو کلام پاک پڑھا ہے، جو ہم کوشش کر رہے ہیں یا الہی اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. ہم سے جو غلطی بے ادبی ہو گئی اس کو سمجھنے میں، اس کو بیان کرنے میں اور اس کو سننے میں یا پڑھنے میں یا الہی اس کو معاف فرمائیے گا یا رب العالمین. ہم سب جتنی بھی سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں اس کوشش کے لیے رب العالمین اس میں برکت ڈال دیجیے گا، اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول کر لیجیے گا یا الہی. سائمہ کو اس کا بہت بہت اجر عطا فرمائے، اس کے بچوں کو نیک کریں. ہم سب جو بیٹھی ہوئی ہیں سب ڈاکٹرز یا الہی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے کریکٹر بلڈنگ کر سکیں جس طرح کے کرنا چاہیے ہے یا الہی. اس لیے آپ ہی ہمارے بچوں کے محافظ و نگہبان ہیں، ان کو سیدھے رستے پہ رکھیے گا یا الہی. ان کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کیجیے گا، ان کو متقیوں کا امام بنا دیجیے گا یا رب العالمین. ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں یا الہی ہمیں اس کے لیے معاف فرما دے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. جو ہم سے جان بوجھ کے یا انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں، کسی کا دل دکھایا جاتا ہے یا الہی ہمیں معاف کر دیجیے گا. ہم سب کے ہاتھوں میں شفا دیجیے گا یا الہی. آپ یا شافی ہیں، شفا دینے والے آپ ہی ہیں یا رب العالمین. ہمارے ہاتھ سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، ہمیں کسی قسم کی ذلت کا اس دنیا میں آخرت میں سامنا نہ کرنا پڑے یا الہی. موت کی سختیوں سے بچائیے گا یا رب العالمین. قبر کے عذاب و کتاب سے بچائیے گا یا رب. قبر میں ٹھنڈک پیدا کیجیے گا، کل صراط سے آسانی سے گزاریے گا. نبی پاک کی شفاعت نصیب کیجیے گا آخر میں یا رب العالمین. جن کے والدین بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو صحت دیجیے گا، وائطف کو صحت تندرستی دیں. اور رب العالمین جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ڈاکٹرز، ان کے رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو صحت دیں یا الہی. جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا. اور جو بھی ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس وقت کسی مشکل میں ہے رب العالمین اس کی مشکلات دور کیجیے گا. میں نے اور سائمہ نے جو نیا کلینک شروع کیا ہے رب العالمین اس میں اپنی برکتیں نازل کیجیے گا. جو بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں اس کو دور کیجیے گا اور ہمارے ہاتھ میں شفا دیجیے گا، سب کے ہاتھ میں رب العالمین. اور جس کی کوئی دلی خواہشات ہیں ہم سب سسٹرز میں سے ان دلی خواہشات کو پوری کیجیے گا رب العالمین. ہمارے گناہ بخش دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بہت جزاک اللہ خیر. اور عدیلہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی تھینک یو. ہاں جی عدیلہ، بہت مبارک ہو اللہ ماشاء اللہ. برکت اٹس اے ڈالے. ویری بگ اٹس اے ویری بگ تھنگ. جی بس سائمہ تو کو آئیڈیا ہوگا لائک برانڈ نیو جو کلینک ہے اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا، وہ اٹس لائک سو ڈیفیکلٹ. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے. عدیلہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. بہت اچھی خبر ہے ماشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو. Adila, may Allah make it easy for you. Thank you. اور برکت دے اللہ. Thank you. It's tough. بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین آمین. آمین. جزاک اللہ. لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے. آمین. آمین آمین مکمل صحت دے. آمین 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 ثم آمین. چلیں اب اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.